میرے جنوں کا نتیجہ ضرور نکلے گا، میرے جنوں کا نتیجہ ضرور نکلے گا، اسی سیاہ سمندر سے نور نکلے گا۔ السلام علیکم ناظرین، انفرٹ اخبار میں خوش آمدید۔ جنگ آزادی میں مسلمانوں کی ناکامی کے بعد ان کے تحفظ کا بیڑا سر سید احمد خان نے اٹھایا تو جو مسلم مشاہیر ان کے دست و بازو بنے اور تحریک علی گڑھ کو کامیابی سے ہمکنار کیا، ان میں نواب وقار الملک کا نام نمایاں حیثیت کا حامل ہے۔ وہ مسلم قوم کے لیے اپنے دل میں بے انتہا درد رکھتے تھے۔ یہی مشترکہ درد انہیں سر سید احمد خان کے قریب لایا۔ نواب وقار الملک نے سر سید کی زندگی میں ان کے تعلیمی منصوبوں کی کامیابی کے لیے پورا ساتھ دیا۔ سر سید کی طرح آپ نے بھی بر صغیر کے طول و عرض کے دورے کیے اور علی گڑھ کے مقاصد سے مسلم عوام کو روشناس کیا اور کالج کے لیے رقوم حاصل کی۔ سر سید کے جانشین محسن الملک تھے۔ ان کی وفات کے بعد وقار الملک کو کالج کا سیکرٹری بنا دیا گیا۔ 1912 تک آپ کالج کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے صدر رہے۔ 1912 میں آپ نے خرابی صحت کی بنا پر اس عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ سیکرٹری کا عہدہ سنبھالا تو آپ نے نمایاں تبدیلیاں کر کے کالج کے حالات کو پہلے سے بہتر بنایا۔ انگریز پرنسپل بہت بااختیار تھا، نیز یورپین سٹاف کو عمل دخل زیادہ ہونے کی وجہ سے اکثر پیچیدگیاں پیدا ہوئی تھیں۔ آپ نے پرنسپل کے اختیارات میں کمی کی اور بتدریج یورپین سٹاف کی جگہ مقامی اساتذہ کو دلوائی۔ عام مسلمانوں میں سر سید کے دور میں علی گڑھ کالج کی مغربی تعلیم کو ہدف تنقید بنایا جاتا تھا اور ان کے مخالفین زبردست پروپیگنڈا کرتے تھے۔ وقار الملک نے یونیورسٹی میں اسلامی طرز زندگی کا مؤثر طور پر نافذ کرنے کی کوشش کی۔ طلباء کے لیے نماز کی ادائیگی لازمی قرار دی گئی۔ نصاب میں اسلامی علوم کو مزید درجہ دیا گیا۔ سر سید نے سیاسی پہلو میں جو انداز اپنایا تھا، ان کے تمام ساتھیوں بالشمول وقار الملک نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی اور مسلمانوں کو سیاست سے دور رہ کر معاشی، معاشرتی اور تعلیمی کمی پوری کرنے کا مشورہ دیا۔ 19ویں صدی کے اختتام پر حالات کا دھارا بدل چکا تھا۔ مسلمان وہ مقام تعلیمی، معاشی اور معاشرتی پہلوؤں میں حاصل کر چکے تھے جس کے لیے سر سید نے سیاست سے الگ رہنے کا درس دیا تھا۔ 20ویں صدی میں نئے حالات کا تقاضا تھا کہ مسلمان سیاست میں شریک ہوں اور اپنی باقاعدہ سیاسی تنظیم بنائیں۔ وقار الملک نے مسلمانوں کو سیاسی حقوق کے لیے جدوجہد کرنے اور اپنی سیاسی جماعت بنانے کے لیے آمادہ کرنا شروع کر دیا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ان کے ہم خیال مسلم علماء نے اخبارات اور رسائل میں مضامین لکھے۔ چھوٹی بڑی کئی میٹنگز ہوئی اور مسلمانوں کا باور کرایا گیا کہ وہ سیاسی پہلو کو نظر انداز نہ کریں۔ اس ضمن میں اکتوبر 1901 میں لکھنؤ میں ایک جلسہ منعقد ہوا۔ سید محمد شرف الدین کی صدارت میں فیصلہ کیا گیا کہ مسلمان سیاسی طور پر منظم ہوں۔ نواب وقار الملک نے اظہار رائے کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کی سیاست سے دوری ان کے حقوق کی پامالی کا باعث بن رہی ہے، اس لیے انہیں منظم ہونا چاہیے۔ ان کی تحریک پر ایک باقاعدہ تنظیم پولیٹیکل ایسوسی ایشن کے نام سے وجود میں آئی۔ اگرچہ یہ تنظیم نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ نہ کر سکی، تاہم مسلمانوں میں سیاسی مقاصد کے حصول کا شعور پیدا ہوا۔ 1905 میں تقسیم بنگال اور اس کے خلاف ہندو رد عمل نے مسلم عوام کو اپنی ملک کی سیاسی جماعت بنانے پر مجبور کیا تو وقار الملک اس پیش رفت کا سبب تھے۔ اگر آل انڈیا مسلم لیگ کی بات کرتے چلیں تو شملہ وفد کی تشکیل، لارڈ منٹو کو پیش کیے گئے میمورنڈم کی تیاری اور اس حوالے سے دیگر سرگرمیوں میں نواب وقار الملک پیش رہے۔ شملہ وفد کامیاب واپس لوٹا تو نواب صاحب کی تحریک پر جملہ ارکان نے مستقل سیاسی پلیٹ فارم بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے ڈھاکہ میں دسمبر 1906 میں ایک اجلاس منعقد ہوا جس کی صدارت کا اعزاز نواب صاحب کو حاصل ہوا۔ آپ نے اپنے خطبہ صدارت میں مسلمانوں کے مستقبل کے متعلق اپنے خدشات کو اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ برطانوی حکومت کے خاتمے کے بعد بر صغیر پر قوم کی حکومت قائم ہو جائے گی جو مسلمانوں سے 5 گنا بڑی ہے، تو مسلمانوں کی عزت و آبرو، مال و دولت اور مذہب کو شدید خطرات درپیش ہوں گے اور اکثریت ہم سے اورنگزیب عالمگیر کے دور کا بدلہ لے گی۔ اس لیے ہم منظم ہو کر مسلمانوں کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے ایک مضبوط سیاسی جماعت قائم کرنا چاہیے۔ وقار الملک کی خواہش کے مطابق اجلاس نے آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کا فیصلہ کیا۔ وقار الملک اور محسن الملک دونوں کو جوائنٹ سیکرٹری مقرر کیا گیا۔ یوں آپ نے مسلم لیگ کی بنیاد رکھنے اور اسے مستحکم بنانے کا عظیم کارنامہ سر انجام دیا۔ شملہ وفد نے جو لارڈ منٹو سے ملنے 1906 میں گیا تھا، بنیادی مطالبہ جداگانہ انتخاب کا ہی کیا تھا۔ مسلمانوں کے لیے الگ نشستوں کا تعین اور علیحدہ انتخابات کے طریقہ کار کا فارمولہ نواب وقار الملک کا ہی تھا۔ لارڈ سے وعدہ حاصل کرنے کے بعد مسلم لیگ نے اس مقصد کے حصول کے لیے مسلسل زور دیا رکھا۔ وقار الملک نے مختلف قراردادوں کے ذریعے حکومت کو جداگانہ انتخابی طریقہ رائج کرنے کے لیے کہا۔
اور مسلمانوں کو بھی اس کے حق میں ذہنی طور پر تیار کیا، کیونکہ وہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ مشترکہ انتخابات میں اکثریت قوم کا غلبہ ہوگا اور مسلمان اسمبلیوں میں نہ پہنچ پائیں گے۔ اس کا تجربہ انہیں مقامی اداروں کے انتخابات میں ہو چکا تھا۔ مخلوط انتخابی طریقے کی خامیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے نواب صاحب نے حکومت کو آمادہ کر دیا اور 1909 کی منٹو مارلے اصلاحات میں مسلمان اپنا مطالبہ بنوانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ جدوجہد یہاں ہی ختم نہیں ہوئی۔ بعض مسلم علماء نے مطالبہ مان لیے جانے کے باوجود ہندو رہنماؤں کی باتوں میں آ کر جداگانہ طریقے کو ختم کرنے کے حق میں بیان دینا شروع کر دیے۔ نواب وقار الملک نے اس رویے کو سختی سے نوٹس لیا اور خصوصی اجلاس میں اظہار رائے کرتے ہوئے مسلمانوں کو مخلوط طریقے کے بد اثرات سے آگاہ کیا۔ اس طرح گمراہ کن ہندوؤں وانہ پالیسی کا مقابلہ کیا اور جداگانہ طریقے کو رائج رکھنے میں کامیاب ہوئے۔ نواب صاحب دو قومی نظریے کے زبردست حامی تھے۔ وہ مسلم قوم کی جداگانہ حیثیت کو منوانے کے لیے 50 سال تک جدوجہد کرتے رہے۔ سر سید اور نواب محسن ملک کی قیادت میں مسلمانوں کا سیاسی رویہ حکومت سے تعاون اور خوشگوار تعلقات کے قیام پر مبنی تھا۔ نواب وقار الملک کو قیادت ملی تو حالات بدل چکے تھے۔ چند واقعات نے مسلمانوں کو انگریز حکومت سے سخت بدظن کر دیا تھا۔ ان واقعات میں تقسیم بنگال کا خاتمہ، مسجد کانپور کی شہادت، طرابلس پر اٹلی کا حملہ، بلکان کی جنگوں میں برطانیہ کی ترک دشمن پالیسیاں، پہلی جنگ عظیم اور برطانیہ کا ترکی پر حملہ، مقامات مقدسہ پر غیر مسلموں کے قبضے کا خدشہ۔ بنگال کی تقسیم کے خاتمے کا 1911 میں اعلان ہوا تو نواب وقار الملک کو شدید صدمہ پہنچا۔ انگریز حکومت سے تعاون کرنے والوں کو سزا ملی، ایجیٹیشن کا راستہ اپنانے والے جیت گئے۔ نواب صاحب بہت بددل ہوئے۔ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ میں آپ نے ایک مضمون کے ذریعے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ انگریز حکومت پر اعتماد چھوڑ دیں اور اپنے وسائل و صلاحیتوں پر بھروسہ کریں۔ طرابلس پر اٹلی کے حملے، انگریزوں کے ترک دشمن رویے نے نواب صاحب کو مزید مایوس کیا۔ کانپور کی مچھلی بازار کی مسجد کی حکومت نے گرا دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے مسلمانوں کے جذبات کو کچل دیا۔ پہلی جنگ عظیم میں ترکی پر برطانوی حملہ، مقام مقدسہ کے لیے خطرہ، خلافت ترکی کے خاتمے کے خدشے نے نواب صاحب کو مجبور کیا کہ وہ میدان عمل میں آئیں۔ انہوں نے جلسے اور جلوس منظم کیے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے دکھوں کو ازالہ کرنے کے لیے متفقہ اقدام کرنے کے لیے کہا۔ نواب وقار الملک نے مسلمانوں کی حالت سے سخت مایوس تھے۔ برصغیر میں ان کا مستقبل غیر محفوظ نظر آ رہا تھا اور نہ ہی مشرق وسطیٰ میں وہ باعزت و باوقار حیثیت اختیار کرنے کے قابل تھے۔ ان حالات نے آپ کی صحت پر بہت برا اثر ڈالا اور 1917 میں آپ اس دار فانی سے کوچ فرما گئے۔ آپ کو امروہہ میں دفن کیا گیا۔ آپ کی وفات سے قوم کو بڑا دھچکا لگا۔ مولانا محمد علی نے کہا، نواب وقار الملک کی وفات سے قوم اپنے فرزند اور ہم اپنے باپ سے محروم ہو گئے۔ خدا ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، آپ سے پھر ملاقات ہوگی اسی طرح کسی اور مرد مجاہد کی داستان پر۔